جدہ دعوت سینٹر سے جڑے ہیں، فضیلت الشیخ یاسر الجابری حفظہ اللہ ہے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور صحابہ کرام کا راستہ ہی گمراہی اور فرقہ بندی سے نجات کا راستہ ہے، اپنے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وقال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم أحسن القلوب فاصطفاه لرسالته، ثم وجد في قلوب العباد، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب أصحابه خير القلوب فاختارهم لصحبته فجعلهم وزراء لنبيه، انتهى كلامه رضي الله عنه۔ تمام تعریف اولا و آخرا آج بھی کل بھی ہمیشہ اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت العالمین اسوہ حسنہ بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 5 رجب 1446 ہجری مطابق 5 جنوری 2025 عیسوی بمبئی بیک اللہ کے اس علاقے میں جھولا میدان میں یہ عظیم الشان کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے صراط مستقیم کے نام سے، اور مجھے ایک موضوع دے کر ایک متعین وقت کے لیے آپ کے سامنے آپ کے روبرو کھڑا کیا گیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ موضوع کا حق وقت پر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صدر محترم، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، پیارے اور عزیز بچوں، موضوع ہے میرا صحابہ کا راستہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ گمراہی اور فرقہ بندی سے بچنے کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے چنا اور جس کو نازل فرمایا اور جو دین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا وہ اسلام ہے۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں،
اسلام میں صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ. اگر انسان سیدھے راستے پر چلے گا تو اس کے لیے نجات ہوگی. اگر سیدھے راستے سے ہٹے گا تو پھر گمراہی بھی ہوگی، فرقہ بندی بھی ہوگی، خسارہ ہوگا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نجات کے لیے، گمراہی سے، فرقہ بندی سے، ضلالتوں سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے. اس دین پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. ایمان کے بغیر نجات ناممکن ہے. اللہ نے سورہ عصر میں قسم کھا کر اس حقیقت کو بیان کیا. سورہ عصر میں اور آپ پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، عظیم سورہ مبارکہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہ. اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، بات کو سمجھیں، وقت کم ہے، موضوع سب کے بڑے اہم ہیں، توجہ مرکوز رکھیں. اگر اللہ تعالیٰ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے صرف یہ ایک سورہ اتارتا، کون سی سورہ؟ سورہ عصر، لکفتہم، یہ کافی تھی. والعصر، اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک دنیا کا ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خسارے سے نجات، گمراہیوں سے بچنے کے لیے ایمان شرط ہے. الا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان ہے، اور ایمان کے تقاضے عمل صالح ہے، اور ایمان کے تقاضے دعوی اللہ ہے، ایمان کا تقاضا صبر بھی ہے. بغیر ایمان کے نجات ناممکن ہے. پہلی طے شدہ بات. دوسری بات، یہ جو ایمان ہے یہ کیسے لایا جائے؟ کیونکہ ایمان کے اپنے ارکان ہیں، ایمان کی اپنی تفصیلات ہیں. آپ جانتے ہیں ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان کے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان. عقیدہ ایمان کیسے ہو ہمارا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح، تب ہمارے لیے نجات ہوگی. ایمان ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے آپ کو بتاؤں. بات صراط مستقیم کی کریں تو کون کہتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہم صراط مستقیم، ہم کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر. وہ جو شرک کر رہا ہے وہ کہتا ہے ہم صراط مستقیم پر ہے. وہ جو سنتوں کی مخالفت کر رہا ہے، بدعات، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پہ ہم ہے بھائی. اور وہ جو خرافات کر رہے ہیں، جنہوں نے حدیثوں کا انکار، خوارج کہتے تھے ہم صراط مستقیم ہے. معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور قدریہ، جہمیہ، تمام گمراہ فرقوں کو دیکھیے آپ، سب کا یہی دعویٰ تھا کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، ہم سیدھے راستے پر ہیں. جیسے کہ عربی کے وہ شاعر نے کہا تھا نا، کل یدعی وصلا بلیلا ولیلا لا تقر لهم بذاک. بات دعووں سے نہیں ہے میرے بھائی. صراط مستقیم پر آپ ہیں تو دیکھیں، تحقیق کریں، صراط مستقیم پر کون لوگ ہیں؟ ایمان والے. کون ایمان والے؟ کیسے ایمان والے؟ کیسا ایمان ہو میرا اور آپ کا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں شرط رکھی ہے، ایمان صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے راستے پر، ان کے طریقے پر، ان کی طرح ایمان. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، سورہ بقرہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان کے کہا گیا منافقین سے جو بے ایمان تھے، آمینو، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے ناس لوگ ایمان لائے. کون؟ ناس سے مراد کون ہے؟ اس زمانے میں کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین. ان کے جیسے ایمان لاؤ جیسے وہ لوگ ایمان لائے. دیکھیے صحابہ کا منہج، صحابہ کا. تو انہوں نے کہا کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ پھر اللہ نے تردید کی، رد کیا. آگے کی آیتیں آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. دوسری آیت اور کیجئے، صراط مستقیم، سورہ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. بچہ اس سورے کو یاد رکھتا ہے، پڑھتے بھی ہیں ہم. فرض نماز، سنت نماز، تمام نماز کی جتنے، حتیٰ کہ فرض کفایہ جو جنازے کی نماز ہے اس میں بھی ہم پڑھتے ہیں. عظیم سورہ مبارکہ جس کے مختلف نام آئے ہیں، اس سورے میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اپنے عمل کو پیش کرنے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم، اللہ کے اسماء و صفات. تفصیل نہیں ہے کہ کیا کیا معنی ہے ان کا، وہ تو تفسیریں آپ پڑھیں، دیکھیں، جانیں. مالک یوم الدین، اللہ کی بزرگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا عمل.
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف صلی اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا نہایت مہربان، مالک یوم الدین، قیامت کے دن، جزا و سزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد دعا ہو رہی ہے۔ صراط مستقیم کانفرنس میں شریک ہونے والے معزز بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے ہم صراط مستقیم مانگتے ہیں اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ بعض لوگ نہیں پڑھتے، جو سنت کی مخالفت ہے، پڑھنا چاہیے، یہی سنت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ چلو بات یہاں ہو جاتی، چلو بھائی آپ کو صراط مستقیم یہ لگا، توحید کا راستہ آپ نے چنا، وہ شرک کو صراط مستقیم سمجھتے ہیں، کیسے شرک صراط مستقیم ہو سکتا ہے؟ بات یہاں ختم نہیں، دعا یہاں ختم نہیں ہوتی ہے، آیت سورہ فاتحہ یہاں ختم نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آگے کیا ہے آیت؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ دیکھو نا، ٹھیک ہے، اہدنا الصراط المستقیم، دعا ہے، اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کیا ہے؟ یہدی من یشاء ویضل من یشاء، وہ ہدایت کا مالک رب العالمین، اس نے اس سورہ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اور ہم لوگوں کو یہ حکم دیا کہ پڑھو نماز میں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر پڑھنے والے کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر سمجھتے ہیں تو عمل کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ میں نے پرسوں جدہ میں بولا تھا، یا تو پڑھنے والے نہیں ہیں، لوگوں کی دو قسمیں قرآن کو لے کر، کچھ لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، پڑھنے والے اچھے ہیں نہیں پڑھنے والوں سے۔ پھر پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں، قرآن پڑھنے والوں کی، تلاوت کرنے والوں کی، بعض لوگ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، بعض لوگ بغیر سمجھے تلاوت کرتے ہیں۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، پھر ان تلاوت کرنے والے جو سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، ان میں بھی دو قسمیں ہیں، جو عمل کرتے ہیں سمجھ کر، اور وہ جو بے عمل ہیں، پڑھتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن عمل ندارد، عمل نہیں، جبکہ عمل کے لیے قرآن اترا، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلًا۔ آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا راستہ سیدھا؟ بمبئی والوں کو جو راستہ دکھ رہا ہے وہ سیدھا، یو پی والوں کو جو راستہ دکھ رہا ہے وہ سیدھا، بہار والوں کو جو راستہ سیدھا دکھا وہ، ہمارے بزرگوں کو جو سیدھا راستہ دکھا تھا وہ، میجورٹی آف مسلم، اکثر مسلمان جس راستے کو، ہاں یہ ہے صراط مستقیم، ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، چاہے وہ شرکیات ہو، بدعات ہو، خرابات ہو، وہ سمجھتے ہم سے، ہماری سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے گناہوں کی اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، بڑے بڑے گناہوں کی اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، تو پھر کیسے بندے کا ایمان اسلام باقی رہے گا؟ یہ تو خارج عن الملہ ہوگا۔ تکفیر کا ٹھاپ لگا دیا، اس پر مہر لگا دی کہ ہر ایک بڑا گناہ کرنے والا کافر ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھنے کا ہے بھائی، بات یہ نہیں ہے، بات سمجھو اللہ کے کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے اللہ سے ہدایت مانگتے صراط مستقیم کی۔ آگے پڑھیے، صراط مستقیم کون سا ہے؟ وہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم۔ الذین اس میں موصول علماء بیٹھے، عربی سمجھنے والے طلباء و طالبات بھی بیٹھے۔ الذین کا مطلب وہ لوگ، دوز پیپل، وہ لوگ، یہاں کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اس روئے زمین پر میرے اور آپ کی طرح چلتے تھے، پھرتے تھے، بستے تھے، اور جیسے میں اور آپ اللہ پر اور رسولوں پر ایمان لائے، وہ ایمان لاتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک راستہ چنا، اس راستے کو اللہ کہہ رہا ہے صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے، اللہ نے، اللہ کو کہا انعمت علیہم، تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ نہیں جس پر چلے، سمجھے تھے کہ صراط مستقیم ہے لیکن اللہ کی غضب کا شکار ہو گئے، ولا الضالین، وہ راستہ بھی نہیں جس کو سمجھے کہ یہی صحیح ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے آج، بہت سارے لوگ بدعات کو صحیح راستہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ شرکیات کو تقرب اللہ، یہ واسطوں وسیلوں کے ذریعے، شرکیات کے ذریعے جو اللہ کی عبادات کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ولا الضالین، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ سے جب دعا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ جن پر تو نے انعام کیا، جو صراط مستقیم پر تھے، ہم ان کا راستہ تجھ سے مانگتے ہیں، مغضوب علیہم کا یا ضالین کا راستہ نہیں مانگتے۔ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، انعام یافتہ لوگوں میں پیغمبر پہلے نمبر پر آتے ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پڑھ کے دیکھیے آیت، معلوم ہوا
کہ صحابہ کا راستہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ صراط مستقیم ہے. وہ جیسے ایمان لائے، جیسے انہوں نے قرآن کو سمجھا ایک، جیسے انہوں نے حدیثوں کو سمجھا دو، جیسے انہوں نے دین پر عمل کیا. اور یاد رکھتے چلیے قرآنی آیات سے جیسے وہ دلیل لیتے تھے، حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے وہ جیسے دلیل لیتے تھے، ان کی دعوت بھی تھی، انہوں نے اپنے لوگوں کو دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی. ان کی تبلیغ و دعوت کا کیا منہج تھا، کیا راستہ تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا استنباط کیسے تھا، تمام امور میں وہ ہمارے لیے نقش قدم ہے. ان کا راستہ ہی نجات کا راستہ ہے. میں نے ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھی، غور کیجئے اس آیت کریمہ پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بلکہ پہلی آیت میں نے وہی پڑھی آپ کے سامنے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ایک، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ دو. پہلی غلطی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. دوسری غلطی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. انجام دو خطرناک، دنیا کا برا انجام گمراہی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. آخرت کا بڑا بھیانک انجام وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہ قرآن عربی کا کلام ابھی عربی میں آپ نے سنا. ترجمے پر غور کیجئے میرے بھائیوں اور دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ گمراہیوں سے، فرقہ بندی سے، ضلالتوں سے، جہنم سے بچانے والا راستہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی مخالفت کرے صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد پتہ چل گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، معلوم ہوگا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے، صحیحہ ہے، مستند ہے، مخالفت کرتا ہے تو کیا اس کے لیے گمراہی ہے؟ نہیں 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 نہیں، اس پر اختصار نہیں ہے. ایک اور ایک غلطی اس سے ہوتی ہے. دیکھیے اہمیت ہے صحابہ کے راستے کی رضی اللہ عنہم اجمعین. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. نہیں، اس سے پہلے ایک اور ایک جرم ہے اور اسی پر بات ہو رہی ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، سبیل المومنین، صحابہ کا منہج، صحابہ کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلتا ہے. دو کام، دو جرم، دو خطائیں. نمبر ایک، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، جن کی اتباع واجب ہے، طاعت مستقلہ ہے بدون شرط. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، وہاں اطیعوا آیا، بہرحال موضوع اپنی جگہ. تو اطاعت واجب ہے، وہ واجب کام نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. ان کی سنت معلوم ہے، بتا دی گئی ہے، صحیح حدیث ہے، سنت ثابتہ، پھر بھی مخالفت کرتا ہے. ایک، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کا راستہ چھوڑتا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ چھوڑتا ہے. کس چیز میں بھائی؟ ایمان کے باب میں، عمل کے مسئلے میں، استنباط میں، دعوت میں، اخلاق میں. ایمان مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان تھا اللہ اوپر ہے، یہ کہتا اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا وہ آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے معیت کا بھی ذکر کیا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ؟ صحابہ کو معلوم تھا ان کا کیا منہج تھا، ان کا کیا عقیدہ اور ان کا ایمان اللہ کے بارے میں کیا تھا. صفت العلو ہے یا ہر جگہ حل فی کل شیء، ہر چیز میں حال ہے، نعوذ باللہ من ذلک. نہیں، ان کا یہ عقیدہ اور منہج تھا کہ اللہ اوپر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ تھا؟ بشر ولا نور، بشر تھے، معلوم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو وہ سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے. اخلاق ان کے کیسے تھے، دعوت ان کی کیسے تھی، استنباط آیت کو کیسے سمجھتے تھے، حدیثوں کو کیسے سمجھتے تھے، ان کا فہم وغیرہ کیسے تھا، یہ سب جاننا ضروری ہے. یہ ان کا راستہ ہے. اگر کوئی چھوڑتا ہے یہ راستہ، دوسرے راستے پر چلتا ہے، اللہ نے وعید سنائی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، گمراہی. چلے جا، لگا دیں گے اسی پر جس راستے پر وہ چل پڑا. یہ دنیا کی گمراہی ہوگی اس کے لیے، اور گمراہی اللہ معاف کر. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرو بھائی، یہ خالی پڑھنا نہیں، سورہ فاتحہ عمل بھی کرو. اللہ گمراہی سے بچا، اللہ ہدایت کا راستہ بتا. علماء موجود ہیں آپ کے محلے میں بھی ہوں گے، جائیے پوچھیے کیا صحیح ہم ایمان ہے، بتائیے ایمانیات، اسلامیات بتائیے. حدیث جبریل ہی کو پڑھ لیں، حدیث جبریل ہی کو جو امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے، اس ایک حدیث کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ ہدایت کا راستہ آپ کے سامنے واضح ہوگا. ضلالت بہت بڑی چیز ہے، گمراہی
موت تک اگر ہوگی تو یو ٹرن نہیں ہے کہ چلو پھر ہدایت کے راستے پر چل پڑیں گے، نہیں، لہذا بچنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وعید سنا رہا ہے، دنیا میں جو ہے اگر یہ دو جرم انہوں نے کیے، رسول کی مخالفت اور صحابہ کا راستہ چھوڑا، تو اسی صورت میں پھر گمراہیاں ہوں گی، پھر دنیا میں گمراہی ہوگی تو انجام کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، اور جہنم کی آگ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میرے معزز سامعین، ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ صحابہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ ارے بھائی اللہ نے ان کو چنا۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول آپ کو پیش کیا جو حسن سند سے ثابت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، آپ دلوں کو دیکھتے نہیں، میرے دل میں کیا ہے آپ کو معلوم، اس وقت میں تقریر کر رہا ہوں تعریف کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو نہیں پتا، میرے رب کو پتا ہے۔ اللہ میرے دل کو خالص کرے، اللہ ہم سب کے دلوں کو خالص کرے۔ یہ بیٹھے، یہ پروگرام، یہ خرچے، یہ قربانیاں، یہ جدوجہد، اللہ سب کو خالص کرے تاکہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ اخلاص مطلوب ہے، شرط ہے، ضروری ہے اعمال کی قبولیت۔ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، بندہ نہیں دیکھ سکتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا سب سے پیارا دل، سب سے اچھا دل، اور کوئی شک نہیں ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو، سب سے پیارا اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نظر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی پیغمبری کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی صحابہ کیا ہے رضی اللہ عنہ اجمعین؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا پیغمبری کے لیے، اس کے بعد اللہ نے بندوں کے دلوں میں دیکھا سب سے پیارے دل، سب سے اچھے دل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اللہ کو نظر آئے، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ chosen people، اللہ نے چنا ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ان کے خلفاء بنایا، ان کے وزیر بنایا، ان کے دین کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے، پھیلانے والے۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ان کے ذریعے۔ قرآن ہے ہاتھوں میں، مصحف جس کو کہتے ہیں مصحف، یہ قرآن جس میں اللہ کا دین ہے، جو پہلا مصدر ہے، فرسٹ سورس آف اسلام ہے، یہ قرآن اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہم تک کیسے پہنچا؟ اس قرآن کو کس نے سنا؟ محافظ ہیں وہ، انہوں نے حفاظت کی، اللہ نے ان کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کی۔ آج جو ہمارے درمیان مصحف ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ وحی ہے نا قرآن، اس کو لکھنے والے کون تھے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ۔ اس کو جمع کرنے والے آج مصحف عثمانی سب کے پاس ہے نا، پہلا صفحہ اٹھا کے دیکھیں، پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے اوپر کیا لکھا ہے، سورہ بقرہ کہاں سے شروع ہے کہاں ختم، سورہ نساء کہاں سے شروع کہاں ختم، قل هو اللہ ہے یا قل هو اللہ ہے، پوری دنیا میں چیک کیجئے، ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی، یہ عثمانی جو آپ کے پاس ہمارے درمیان ہے، یہ صحابہ کی محنت ہے میرے بھائی، اللہ نے ان کے ذریعے دین کی عبادت کی، قرآن محفوظ ہے ہمارے ہاتھوں میں، جو مصحف ہے حدیثوں کی حفاظت کی، وہ تلاوت کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، اور ہم تک انہوں نے اللہ کی اس دین کو پہنچایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اگر ہم نے صحابہ کا منہج چھوڑا تو پھر ہمارے لیے بربادی اور گمراہی ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، جس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، ستارے آسمان کے محافظ، ستارے ختم، آسمان پھٹ جائے ہیں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میری امت کے لیے محافظ، حفاظت کا سبب ہے، یہ چلے جائیں گے، میری امت پر جو جو وعیدیں آئیں، جو وعدے کیے گئے، جو نقصانات ہوں گے وہ سب ہوں گے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ مطلب اس حدیث کا یہ ہے ٹو دا پوائنٹ کہ اگر ہم نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا، اگر ہم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے راستے کو چھوڑا، تو پھر گمراہیاں، فتنے اور فرقہ بندی سب کچھ ہو جائیں گے۔ دیکھیے آج اس کی کئی مثالیں ہیں، اس کی کئی مثالیں ہیں میرے بھائی، آپ دیکھیے خوارج۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں اور ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں خوارج سے بہت گمراہ فرقہ نکلا، بلکہ اس سے پہلے میں فرقوں والی حدیث بتا کر اس مثال کو بتاؤں گا، میری تقریر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس کی طرف ابھی شیخ محترم نے اشارہ کیا، ارباد بن ساریہ کی حدیث جانتے ہیں نا، میرے بعد جو دین دنیا میں زندگی گزاریں گے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی، اس ایک حدیث نصیحت کی، اتنی نصیحتیں دل دہل گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا۔ صحابہ نے موقع کو غنیمت سمجھا رضی اللہ عنہ، دین کے پیاسے تھے نا، خالی جلسوں میں آ کر دین کو سمجھ کے چاہنے والے نہیں تھے، وہ دین سمجھتے تھے یہاں مسئلہ یہ مجمع دروس میں کیوں نہیں ہے، یہ پونا کے لوگ ہیں تو شیخ ابو زید کے دروس میں نہیں ہے کیوں نہیں ہے، یا شیخ ابو رضوان کے دروس میں نہیں ہے کیوں نہیں ہوتے، سننے والے اگر قطر کے ہیں، فضیلت الشیخ یہاں موجود ہے دکتور عبد القیوم، ان کے دروس میں کیوں نہیں جاتے آپ جو آن لائن سب سن رہے ہیں، اگر سعودیہ کے تو وہاں کے جو علماء موجود ہیں، شیخ انصار زبیر کے دروس میں آپ کیوں نہیں آتے؟ بھئی دروس میں جائیے، علم سیکھیے، صحابہ کا پورا منہج پڑھیے، آدھے گھنٹے میں ساری باتیں نہیں بتائی جا سکتی ہے، یہ چند پوائنٹ سے نکات ہے جو ہم نے وہاں کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں، آپ علماء سے جڑے رہیں، یہ وہ علماء ہے جو صحابہ کا منہج انشاءاللہ آپ کو سکھائیں گے، پڑھائیں گے، بتائیں گے تاکہ گمراہیوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ علماء صحابہ تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، دین کو سمجھنے والے، جاننے والے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بھی بہت سارے سلف نے بیان کیا، ان سے زیادہ دین کو صحیح سمجھنے والے کوئی نہیں تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، ان کے زمانے میں قرآن اترتا تھا، آیتیں پڑھ کر تلاوت کی جاتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے یہ سنتے تھے، ڈائریکٹ اللہ کے مباشرتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، اور حدیثیں ان کے سامنے پیش ہوتی تھی، سنتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، ان سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو باتیں ہیں جو بتا دی گئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ خوارج کا مسئلہ کیا آیا؟ خوارج آپ کو پتا ہے خوارج کے زمانے میں کیا صحابہ تھے یا نہیں تھے رضی اللہ عنہ اجمعین؟ صحابہ تھے، اور صحابہ علماء دین کو صحیح سمجھنے والے رضی اللہ عنہ اجمعین وہ لوگ تھے، ان کا وجود تھا، ان کا پریزنس تھا، یا ایگزسٹ جو بھی بولتے ہیں۔ یہ لوگ دور ہوئے ان سے، انہوں نے اپنی رائے سے، اپنی عقل سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی، تقدیم العقل علی النقل، اس کی طرف شیخ ابو رضوان بتا رہے تھے۔ بہرحال مسئلہ کیا ہوا؟ یہ گمراہ ہو گئے، وعیدوں کا شکار ہو گئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں جو صحابہ اس زمانے کے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی صحبت اختیار کی، بیٹھتے تھے ان کے درسوں میں، دین سیکھتے تھے، سنتے تھے، سمجھتے تھے، ان کو میں اور آپ تابعی کہتے ہیں آج، ہے کہ نہیں؟ وہ لوگ تابعی بن گئے نا، حسن بصری، سعید بن مسیب وغیرہ وغیرہ رضی اللہ عنہ اجمعین رحمہم اللہ۔ لیکن جو دور ہوئے وہ خوارج بن گئے، تو اسی لیے بہت ضروری ہے سمجھیں صحابہ کا راستہ ان لوگوں نے چھوڑا، وہ گمراہ ہوئے، ان تمام وعیدوں کے شکار ہوئے جو بخاری مسلم کی حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے سلسلے میں بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے بعد جو دنیا میں زندگی گزاریں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے۔ اختلاف آج بھی ہے نا بھائی، بشر واللہ نور ہے یا نہیں، اللہ ہر جگہ ہے یا یہاں ہے، کیا ہے؟ ہر مسئلے میں اختلاف ہے نا سوائے موت کے، تو پھر یہ اختلافات کیسے دور ہوں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفاء میری سنت، یہاں بات ختم نہیں ہوئی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے طریقے پر چلو بس کافی ہے، میری سنت پر، میرے خلفاء رضی اللہ عنہم اجمعین کی سنت پر چلیں، تب جو ہے آپ اپنے آپ کو اختلافات کی گمراہیوں سے بچا سکتے ہیں، فرقہ بندی سے بچا سکتے ہیں۔ فرقہ بندی کے سلسلے میں مشہور حدیث جو اکثر بولتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء اہل حدیث کو، کہ 73 فرقوں میں یہ جماعت امت بڑھ جائے گی، 72 جہنم میں سوائے ایک کے۔ وہ ایک کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نام لیا، او بھائی ٹھیک ہے نام نہیں لیا، بات نام کی نہیں، وہ نام جائز ہے نہیں، وجہ تسمیہ وہ اپنی جگہ اس کے دلائل موجود ہے، بات یہاں کوالٹی کو دیکھیے، وہ لوگ کیا کرتے ہو، ما انا علیہ نہیں ختم، وہ اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ لوگ اس طریقے پر ہوں گے، اس راستے پر ہوں گے۔ اس کا مطلب فرقہ بندی سے بچ کر نجات کے راستے پر وہ لوگ ہوں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابی دیکھیے، اللہ اکبر، تقریباً 6000 لوگ خوارج 6000۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے مناظرہ کرنے گئے، حبر الامہ مفسر قرآن رضی اللہ عنہ گئے، بیٹھے، سمجھایا ان کو، یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ کیا چیز کر رہے، سمجھایا۔ ایک جملہ ان کا تاریخ میں وہ میں بتانا چاہتا ہوں، لا ارا فیکم احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم 6000 لوگ ہو خوارج، تم میں ایک بھی صحابی نہیں ہے رضی اللہ عنہ، ایک بھی صحابی میں نہیں دیکھتا ہوں تم میں۔ صحابی ہوتے تو گمراہی ہوتی تھی، الٹا سمجھے نا، صحیح سمجھتے، الٹا نہیں سمجھتے۔ تو عبداللہ بن عباس نے ان کو کہا ایک صحابی بھی تمہارے درمیان میں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد سمجھایا کہ تم جو سمجھ رہے وہ غلط ہے، تمہارا فہم غلط ہے، یہ منہج غلط ہے۔ 2000 لوگوں نے توبہ کر لی، باقی اڑے رہے اس پر۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بات بتاتا ہے، میں اور آپ دیکھیں ایک صحابی جا کر ان کو سمجھاتے ہیں تو 2000 نے توبہ کر لی جنہیں اللہ نے توفیق دے دی تھی۔ کیوں؟ اچھا وہ بھٹکے کیوں؟ کیونکہ ان کے درمیان صحابہ نہیں تھے رضی اللہ عنہ۔
اگر میں اور آپ خود کو گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، بھٹکنے سے بچانا چاہتے ہیں، صحابہ کا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ آپ ایک کے بعد ایک دے جائیے، بات صرف خوارج پر ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد معتزلہ آئے، اشاعرہ آئے، قدریہ آئے، جہمیہ آئے، اور منکرین حدیث موجودہ دور میں بھی دیکھیں، متاخرین میں انکار حدیث کا فتنہ، ISIS کا فتنہ، ٹھیک ہے، حکومت وہ ہے نا، وہ توحید کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہونا، وہ ایک فتنہ۔ ایسے جتنے فتنے آپ کو نظر آئیں گے، جتنی گمراہیاں، ایک اہم ریزن ہے اس کا، ایک اہم سبب ہے، وہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا راستہ چھوڑنا۔ کل پرسوں، یہ 25 جنوری ابھی چل رہا ہے 2025، ہو سکتا ہے کل اور فتنے آپ کو نظر آئیں گے۔ جتنے فتنے ہوئے، ہو رہے ہیں، جتنی گمراہیاں ہو چکی ہیں، موجودہ دور میں ہیں، آگے ہو سکتی ہیں، اس کا ایک اہم ترین سبب ہوگا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا راستہ چھوڑنا۔ اس سے گمراہیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا سبق کیا ملا؟ ہم ایمان ویسے لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے، صحابہ رضی اللہ عنہ کے منہج پر قائم رہیں گے، اور بھائی جاتے جاتے سنتے چلیں، یہ صحابہ کا راستہ معلوم ہوگا تو چلیں گے نا۔ آپ بیت اللہ میں ہے، رات میں پروگرام ختم، آپ کو کرلا جانا ہے، کرلا کی روڈ آپ کو معلوم ہے، یہ نئے ہیں بمبئی شہر میں، بمبئی کی گلیاں جانتے ہیں نا، جس کو کرلا نہیں پتا وہ شیخ انصار زبیر سے پوچھ لیں، وہ یہاں کے ہیں، مثال کو بتائیں گے۔ مثال یہ کہ آدمی کو اگر راستے کا علم نہ ہو تو کیسے چلے گا؟ ہم بات کر رہے ہیں صحابہ کے راستے کی رضی اللہ، ان کا منہج، ان کا راستہ ہمیں معلوم ہونا ہے، علم حاصل کرنا ہے، بردر سسٹرز، انکلز، آنٹیز سے نہیں، دادا دادیوں سے نہیں، علماء اکرام سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس منہج پر قائم رہنے والا بنا۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔